قیامت والے دن موسم بدلیں گے تو موسم سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، لباس سب کا ایک جیسا نہیں ہوگا، سیٹنگ ارینجمنٹ سب کی ایک جیسی نہیں ہوگی، دل کی کیفیات سب کی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ یہ ایک نیا دن ہے۔ جتنا جس کا کفر ہے اتنی ہی وہ مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، جتنا جس کا گناہ ہے اسی قدر زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جتنا جس کے دل میں تقوی اور ایمان ہے اسی قدر زیادہ وہ پرسکون کیفیت میں ہے۔ میدان محشر اور قیامت سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قیامت کے مراحل ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے عرض کیا تھا کہ اسے مرحلۃ النفخ کہتے ہیں، جب قیامت کا آغاز ہوگا اور سور میں پھونک دیا جائے گا۔ آج ہم دوسرے مرحلے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ قیامت کا دوسرا مرحلہ وہ 50,000 سال کا دن، یوم عسیر، اس کی ہولناکیاں، اس کی شدتیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے، پریشانیوں سے، اور امن و سکون و طمانینت نصیب فرمائے۔ دوسرا مرحلہ مرحلۃ الحشر ہوگا۔ الحشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ قرآن و سنت میں حشر کے الفاظ 4 مقامات پر 4 مواقع پر استعمال کیے گئے ہیں، یعنی 4 قسم کے حشر ہیں۔ سورہ حشر میں حشر یعنی جمع اور اکٹھا کرنا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب اہل کتاب کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا اور سرزمین شام کی طرف، تو اسے پہلا حشر کہا گیا ہے۔ دوسرا حشر بھی دنیا میں جس کے لیے قرآن و سنت میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو سرزمین محشر میں، ارض شام میں جمع کرے گی۔ چونکہ ہم قیامت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو قیامت میں 2 حشر ہوں گے۔ جب انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اسے ارض محشر میں ہر انسان کو وہاں پہ جمع کیا جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم انہیں اکٹھا کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ سرزمین محشر اکثر علماء و محدثین کے مطابق اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث طیبہ کے مطابق بیت المقدس کی سرزمین ہوگی، شام کی سرزمین ہوگی۔ وہ سرزمین جہاں کثیر تعداد میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، جہاں حق و باطل کے بڑے بڑے معرکے برپا ہوتے رہے، اس سرزمین میں انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ یہ قیامت کا پہلا حشر ہوگا۔ وہاں سے ان کو سرزمین موقف کی طرف، یعنی جہاں اللہ نے حساب کے لیے نازل ہونا ہے، اس زمین کو بدل کے ایک نئی زمین جو اللہ قیامت کے حساب کے لیے زمین بنائیں گے، اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے تبدیل کر کے ایک نئی زمین کو بنا دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی تفصیل اس طرح سے بتائی کہ قرصۃ نقی، جیسے آٹے کا ایک پیڑا ہوتا ہے یا ایک ایسی روٹی ہوتی ہے جو بالکل صاف شفاف ہو، وہ اس طرح کی سرزمین ہوگی، سفید رنگ کی اور سرخی مائل۔ اسے ارض موقف کہا جاتا ہے، جہاں حساب و کتاب کے لیے انسان جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے۔ تو قیامت کا ایک حشر یہ ہوگا کہ ان کو، انسانوں کو سرزمین محشر میں جمع کیا گیا، سرزمین محشر سے ارض موقف میں جمع کیا گیا، اور ایک آخری حشر قیامت میں اکٹھ ہوگا کہ جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتیوں نے جنت میں جانا ہوگا، جہنمیوں نے جہنم میں جانا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو گروہ در گروہ جمع کریں گے۔ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں پروٹوکول کے ساتھ بھیجا جائے گا اور روانہ کیا جائے گا۔ نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سرزمین محشر میں اور وہاں سے پھر زمین موقف میں اور ارض حساب میں انسانوں کو جمع کریں گے اور 50,000 سال کا دن ہوگا،
تو ان کی کیفیات بڑی مختلف ہوں گی۔ چہرے ان کے کیسے ہوں گے؟ قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سب چہرے اس زندہ ہستی کے لیے جو کائنات کا منتظم ہے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کچھ چہرے روشن اور تابناک ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ آنکھوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ خشعن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، سورہ قمر۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور کبھی زیادہ خوف اور خشیت کی وجہ سے پھٹی ہوں گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یوں سیاہی اور سفیدی آنکھوں کی اندر ہی اندر گھوم رہی ہوگی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کیونکہ ان کے دل ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے۔ انسانوں کو سرزمین معشر اور سرزمین موقف میں جب اللہ تعالیٰ جمع کر رہے ہوں گے تو وہاں ان کی صف بندی کی جائے گی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ پکارنے والا ان کو پکار رہا ہوگا اور سب اسے فالو کر رہے ہوں گے، اور ان کی زبانوں پہ یوں جیسے تالے لگے ہوں، سب خاموش ہوں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، سب آوازیں دبی اور سہمی ہوں گی، کھسر پھسر کے سوا تم کچھ نہیں سن پاؤ گے۔ کبھی کبھی جب اللہ کی اجازت ہوگی تو وہ بولتے بھی ہوں گے، بالعموم خاموش ہوں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون، کبھی گھبراہٹ میں بولیں گے اور انسان کہیں گے یقول الانسان یومئذ این المفر، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، بھاگوں تو کہاں بھاگوں۔ کبھی حسرت اور ندامت کے بھی بولتے ہوں گے، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے۔ کبھی ان پہ خاموشی طاری ہوگی، کبھی گھبراہٹ میں بولتے بھی ہوں گے۔ مختلف قسم کی یہ کیفیات ہوں گی۔ مزید یہ ہے کہ یہ کیفیات سب کے لیے برابر اور یکساں نہیں ہوں گی۔ قیامت والے دن موسم بدلیں گے تو موسم سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، لباس سب کا ایک جیسا نہیں ہوگا، سیٹنگ ارینجمنٹ سب کی ایک جیسی نہیں ہوگی، دل کی کیفیات سب کی ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ یہ ایک نیا دن ہے، حساب کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، الفصل فیصلے کا دن ہے، القضاء ججمنٹ کا دن ہے۔ آج کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جانا ہے، جیسے جیسے اس کے اعمال ہیں، اس کا لباس، اس کی سٹنگ، اس کی چال، اس کا وہاں پہنچنا اور حاضری، سب کچھ اعمال کے مطابق ہوگا۔ اور اس طرح سے ان کی کیفیات آپس میں بہت زیادہ مختلف ہوں گی۔ کفار کی کیفیات اور ہوں گی، فجار اور فساق گناہگار کی کیفیات اور ہوں گی، اور الصادقین المومنین ان کی کیفیات اور ہوں گی۔ ان میں سے چند ایک کیفیات جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کی کیفیت کس طرح سے ہوگی اور ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کے چہرے یوں ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے رکھے ہوں۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، سیاہیاں ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوں گی۔ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین،
ہائے میری بدبختی، افسوس، میں اللہ کی جناب میں کیا کیا کوتاہیاں کرتا رہا، میں تو زندگی کو مذاق ہی سمجھتا رہا۔ یہ ان کا بول ہوگا۔ چہرے اتنے سیاہ اور تاریک ہوں گے اور اوپر سے ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہوگی۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ ان کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعمال ایک سراب کی طرح ہوں گے جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، پاس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا ہے۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور وہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی ہوں گے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین، سورہ زخرف۔ سب جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے، وہ جنہوں نے عالم اسلام پہ طرح طرح کے ظلم ڈھائے، جنہوں نے اس عارضی دنیا کے اندر بڑی یونٹی دکھائی اور بڑے یونین بنائے اور کفر اور ظلم پہ اکٹھے ہوتے رہے اور ظلم و ستم کی نئی نئی مشقیں کرتے رہے، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ عابد اور معبود ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی زمین پہ کچھ وڈیروں اور سرداروں کو اور کچھ پیروں کو اور پروہتوں کو، کاہنوں کو اور نجومیوں کو اللہ کا شریک بنایا تھا اور ان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کیا تھا، وہ ایک دوسرے سے 50,000 سال کے دن میں اس دن جھگڑ رہے ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ وَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اللہ ان کو جمع کر کے پوچھے گا، ان کو تم نے گمراہ کیا تھا، یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ تو اس طرح کے سوال و جواب بھی ہو رہے ہوں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ حساب کا جو ہم مرحلہ بیان کریں گے اس میں ہم بیان کریں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا۔ کمزور اپنے وڈیروں سے کہتے ہوں گے، ہم تمہارے فالورز تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ آج اللہ کے عذاب سے کچھ تم ہمیں کمی کروا سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ہم ہدایت پہ ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، چاہے وویلا کریں چاہے صبر کریں، آج ہمارے لیے کوئی چائے پناہ نہیں ہے۔ شیطان اور کافر ساتھ ساتھ آتے ہوں گے، اور جو کافر کے اوپر مسلط شیطان تھا ذکر الہی کی غفلت کی وجہ سے، وہ یہ کہتا ہوگا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی بڑی دور بھٹکا ہوا تھا، تجھ سے دور گیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر ان کی کیفیت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اپنے اوپر بہت ہی غصے میں ہوں گے، شدید غصے کے اندر ہوں گے، پیاس کے مارے ہوں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ان میں سے بہت سارے کفار اندھے، گونگے، بہرے ہوں گے، کیونکہ ان کی آنکھیں حق نہیں دیکھتی تھیں، اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتی تھیں، ان کے کان حق نہیں سنتے تھے اور ان کی زبانیں حق نہیں بولتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کے چہرے کے بل ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب اس کی آگ بجھنے لگے گی، کم پڑے گی تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کفار کو اللہ چہروں کے بل اٹھائے گا، ٹانگیں ان کے اوپر ہوں گی، چہرے ان کے نیچے زمین پہ گھسٹتے ہوں گے۔
الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو چہروں کے بل میدان محشر میں لایا جائے گا جہنم کی طرف بھیجنے کے لیے، یہ بدترین لوگ ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ بعض ایسے احوال اور احوال بھی آئیں گے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، تاکہ اس کے بعد ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مختلف کیفیات ہوں گی، جتنا جس کا کفر ہے اتنی ہی وہ مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، جتنا جس کا گناہ ہے اسی قدر زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جتنا جس کے دل میں تقوی اور ایمان ہے اسی قدر زیادہ وہ پرسکون کیفیت میں ہے۔ میدان محشر اور قیامت سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا، ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ اہل ایمان میں سے جو نافرمان اور گناہگار قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے مختلف گناہوں کی سزا پا رہے ہوں گے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، ان کے گلے میں طوق پہنائے جائیں گے۔ کبھی وہ طوق کسی چیز کا ہوگا اور کبھی وہ طوق ایک سانپ کی شکل میں ہوگا جو اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ سورہ آل عمران 180 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں جو بخیلی کر رہے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہوا ہے کہ یہ ان کا سمیٹنا ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، یہ ان کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ جو انہوں نے بخیلی کی ہوگی اسے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اللہ ہی آسمان و زمین کا وارث ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له ماله یوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان، جو شخص کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو اس کے مال کو اللہ ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کا طوق بنا دیں گے، اور اس سانپ کے 2 آنکھوں کے اوپر نقطے لگے ہوں گے۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ، وہ اس کے گلے میں لپٹ کے اس کی باچھوں کے ساتھ اس کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اگر سونے چاندی کے اندر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ ادا نہیں کرتا ہے تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سونے چاندی کو پگھلا پگھلا کے ان کی پیشانیوں پہ اور ان کے پہلوؤں پہ اور ان کی کمر پہ ان کو داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ آیا 35 میں اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو یکنزون الذہب والفضہ، سونا اور چاندی جمع رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی مبارک ہو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے سونے اور چاندی کو نار جہنم میں گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کی جو سائیڈز ہیں اور پہلو ہیں ان کے اوپر داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی جو بیک سائیڈ اور کمر ہے اس کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ، اپنے خزانے کے تم مزے چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو قرآن مجید میں بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں یوں ارشاد فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، جو بھی سونے اور چاندی کا مالک اس میں سے غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جب قیامت کا دن ہوگا صفحت له صفائح من نار،
تو اس کے سونے اور چاندی کو آگ کے اوپر سکوں میں مختلف خاص انداز کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، نار جہنم میں انہیں گرم کیا جائے گا۔ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، اس کا پہلو، اس کی پیشانی اور اس کے کمر کو داغا جائے گا۔ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، جب بھی وہ ٹھنڈے پڑنے لگیں گے دوبارہ ان کو گرم کیا جائے گا۔ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، 50,000 سال کے دن میں اس کو یہی عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، تو وہ اپنا راستہ دیکھے گا یا جنت کی طرف یا پھر جہنم کی طرف۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں خیانت کی ہے، کرپشن کی ہے، اپنے عہدوں میں، بیت المال میں، مسلمانوں کے اجتماعی مال میں، جس کو آج کی اس دنیا میں معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ امت مسلمہ قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے آخر اس کرپشن کی لعنت میں کس قدر مبتلا ہو چکی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک ارشاد فرمایا، دیکھو اے میری امت کے لوگوں، قیامت کے دن میں تمہیں ایسے نہ پاؤں کہ کوئی ایک شخص آئے علی رقبتہ شاہ، اور اس نے اپنی گردن کے اوپر ایک بکری اٹھائی ہو، لہا ثغا، وہ ممیا رہی ہو۔ میں تمہیں ایسے نہ پاؤں کہ قیامت کے دن اے میرے امتیو تم میرے پاس آؤ، علی رقبتہ فرس، اس نے اپنی گردن پہ ایک گھوڑے کو اٹھایا ہو، لہو ہمہمہ، وہ ہنہنا رہا ہو، اور وہ مجھے کہہ رہا ہو، یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے نا۔ فاقول لا املک لک شیئا، آج تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، وقد ابلغتک، میں نے تمہیں یوم حساب اور دین کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ کہیں ایسے نہ ہو اے میری امت کے لوگوں کہ میں تم میں سے کسی کو پاؤں علی رقبتہ بعیر، کہ اس نے اپنی گردن کے اوپر اونٹ اٹھایا ہوا ہو، لہو رغا، اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہو، اور وہ مجھے کہے یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، تو میں کہوں گا لا املک شیئا، آج میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ وعلی رقبتہ صامت، ایسے نہ ہو کہ اس نے اپنی گردن کے اوپر سونا چاندی اٹھایا ہوا ہو اور وہ کہہ رہا ہو اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، میں اسے کہوں گا میرا تیرے اوپر کوئی اختیار نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھے پیغام پہنچا دیا تھا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس نے اپنی گردن کے اوپر کپڑے اور لباس اٹھائے ہوں اور وہ مجھے کہتا ہو کہ میری مدد کیجئے، تو میں کہوں گا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا نام لیا، ایک ایک چیز کا نام لیا، آپ نے بکری کا نام لیا، گھوڑے کا نام لیا، اونٹ کا نام لیا، سونے چاندی کا نام لیا، کپڑوں کا نام لیا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس دور کے اندر انسان اجتماعی مال میں سے خیانت کرتا تھا اور اس انداز سے وہ کرپشن کرتا تھا۔ آج کے دور کے حساب سے جو انسان آج کے حساب سے خیانت کر رہا ہے، اس نے اپنی خیانت شدہ چیزیں اپنے گردن پہ اٹھائی ہوں گی۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن مجید کا بھی فیصلہ ہے، جو بھی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کر آئے گا، اس انداز میں پیش ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ إِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو عہد شکن انسان ہے، قوم سے وعدہ کرتا ہے، بچوں سے وعدہ کرتا ہے، فیملی سے وعدہ کرتا ہے، خاندان سے وعدہ کرتا ہے، پھر اپنے اس وعدے کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو غدار ہے اور وعدہ شکن ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر اللہ نے جھنڈا لگایا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا ہاذہ غدرۃ فلان، یہ فلاں اس کی وعدہ شکنی ہے اور یہ فلاں اس کی غداری ہے جو اس نے اپنے ساتھ کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں آج
ہم پتہ نہیں کس دنیا میں بستے ہیں، ایک چھوٹے سے محلے کے کونسلر سے لے کر ایک ملک کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تک، جو یہ لوگ اپنی قوم سے وعدے کرتے ہیں، اگر جان بوجھ کے اس وعدے کو توڑتے ہیں اور ایفا نہیں کرتے ہیں تو یہ ان کی غداری جتنی کسی نے کی ہے اس کے برابر اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اس کی پیٹھ کے اوپر اس کی غداری کا جھنڈا اللہ کی طرف سے گاڑ دیا جائے گا۔ اس رسوائی سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ تکبر کرنے والے لوگ، ان کا کیا حال ہوگا؟ یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح ان کو اٹھایا جائے گا۔ ان کی فزیک چیونٹیوں والی اور ان کے باقی شکل جو ہے وہ ظاہر ہے انسان، لیکن فزیک اللہ رب العزت نے چیونٹیوں جیسی بنا دی ہوگی، اور 50,000 سال کے دن میں وہ رینگتا ہوا ہی میدان محشر میں جا رہا ہوگا۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ذلت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ نام میں بھی تکبر کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اخنع اسم عند اللہ یوم القیامہ رجل تسمى ملک الاملاک، بدترین نام اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو ان کو چیونٹیوں کے انداز میں اس لیے اٹھایا جائے گا کہ جس طرح یہ اپنے جیسے انسانوں کو حشرات الارض سمجھتے تھے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، میدان محشر میں یہ چیونٹی کی طرح رینگتے ہوں گے اور لوگ ان کی گردنوں کو روندتے ہوئے میدان محشر میں جا رہے ہوں گے۔ جتنے مالدار لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یہی قیامت کے دن سب سے زیادہ فقیروں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان المکثرین هم المقلون، جتنے زیادہ مال والے ہیں اتنے ہی یہ فقیر ہوں گے قیامت کے دن۔ الا من آتاہ اللہ خیرا، ہاں وہ مالدار جس کو اللہ نے دولت دی، فنفخ فیہ بیمینہ وشمالہ، جس طرح انسان گرد و غبار کو یوں اڑا دیتا ہے دائیں بائیں، ایسے اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کیا اور اپنے مال کو نیکی کے کام میں لگایا۔ اس کی تو اور ہی شان ہے، اس کے علاوہ سب مالدار فقیر ہوں گے۔ جس نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوگا، میدان محشر میں 50,000 سال کے دن میں اس کو یہ سزا دی جائے گی، خسف بہ یوم القیامت الی 7 ارضین، 7ویں زمین تک اس کو زمین میں دنسایا جائے گا۔ اس صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا طوقہ، زمین کا وہ ٹکڑا اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا کہ طوق بنانے کا یہ مطلب ہے کہ جب زمین میں اس کو دنسایا جائے گا اور مسلسل دنستا چلا جائے گا تو گویا پوری زمین اس کے گلے کا ایک لحاظ سے طوق بنی ہوئی ہوگی۔ جو لگائی بجھائی کا کام کرتا ہے، ادھر اس سائڈ کی بات کی، ادھر اس سائڈ کی بات کی، بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کیا، میاں بیوی کو آپس میں جدا کیا، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامت ذی الوجہین، بدترین انسان وہ ہوگا جو دوغلا ہے، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے منہ میں اللہ رب العزت نے آگ کی 2 زبانیں لگائی ہوئی ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو اہل ایمان تو تھے لیکن مختلف انہوں نے گناہ کیے ہوئے تھے، جو ناجائز طریقے سے لوگوں سے مانگتا رہتا ہے حالانکہ اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا من سأل وله ما یغنیہ، جو کافی مال ہونے کے باوجود مانگ رہا ہے، جاءت مسألته یوم القیامت خدوشا او خموشا او قدوحا فی وجہ، اس کے چہرے میں اتنے ہی جیسے لکیریں لگی ہوتی ہیں، کسی نے ناخن مارے ہوتے ہیں، زخم لگے ہوتے ہیں، یا گوشت کسی نے نکالا ہوتا ہے، اس کے چہرے کی
یہ کیفیت ہوگی۔ جھوٹا خواب بیان کرنے والا، اس کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ اسے کہیں گے کہ یہ دو جو ہیں اور ان میں تم گرہ لگاؤ، اور وہ کبھی گرہ نہیں لگا سکے گا۔ اور جو انسان کسی کی بات کو سنتا ہے، جاسوسی کرتا ہے اور خواہ مخواہ کسی کے پرائیویٹ گفتگو کو اور نجی محفل میں اس کی بات کو کان لگا کے سنتا ہے، اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ آخر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، ایمان والے ہیں، صالحین ہیں، آخرت کے دن کو یاد رکھنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، بڑے ہی سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے۔ ان کو کہہ دیا جائے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ اے میرے بندو، تمہارے سب خوف ختم ہیں اور تمہارے سب غم بھی ختم ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بلکہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑے سکون اطمینان میں، گھبراہٹ کی کوئی کیفیت ان پہ طاری نہیں ہوگی۔ وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ان کے چہرے نورانی اور ان کے چہروں سے نور پھوٹتا ہوگا۔ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وجوہ یومئذ مسفرہ، روشن، ضاحکہ، مسکراتے، مستبشرہ، خوش خوش، دلوں میں خوشی کی کیفیت اور چہرے کے اوپر نور کی جھلک، اور اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ پانے والے اور مختلف قسم کے اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو لمحہ بلمحہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے دور فرما رہے ہوں گے۔ بالخصوص وہ شخص جو انسانوں کے کام آتا ہے، دوسروں کے دکھ اور درد بانٹتا ہے، کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے اور کسی کی مشکل کو اپنی مشکل گردانتا ہے اور لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، جو کسی اہل ایمان کی دنیا کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی آخرت کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ جو دنیا میں کسی کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں اللہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز ادا کرنے والے، وضو کرنے والے اور مسجدوں سے محبت کرنے والے، ان کی ایک اپنی ہی شان، اپنا ہی مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے 50,000 سال کے اس دن میں اللہ ہمیں جو ہم نے گناہ اور خطائیں کی ہیں ان کے برے انجام سے محفوظ فرمائے، اور جو ہم اللہ کی توفیق سے کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں اور حسنات کر سکے ہیں، اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ کو، مجھے اللہ اس دن میں امن، سلامتی اور سکون و اطمینان، راحت اور چہروں کی تر و تازگی، یہ والی کیفیات اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ سلامت رہیے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 2 مراحل ابھی تک ہم نے مکمل کیے ہیں۔ قیامت کا پہلا مرحلہ نفخ کا ہے، صور میں پھونکے جانے کا ہے، اور دوسرا مرحلہ الحشر یعنی میدان محشر میں جمع ہونے کا ہے۔ آئندہ کون سے مراحل ہیں، انشاءاللہ آئندہ ملاقاتوں میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔